نماز تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ تم وضو نہیں کرو۔ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یہاں فعل بول کر ارادہ فعل مراد، میں نے بتایا تھا نا کبھی فعل بولا جاتا ہے تو ارادہ فعل ہوتا ہے، کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کو بولتے کیوں ہو، کیا مطلب اس کے کرنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو۔ تو یہاں بھی ہے اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، کیا مطلب جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ تو ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو کعبین تک، ٹخنوں تک۔ یہ 4 فرائض وضو کے بیان کیے گئے ہیں کہ کم سے کم ان 4 اعضاء کا دھونا ضروری، اور حدیثوں میں کچھ اور بھی اضافہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی بھی کیا کرتے تھے، ناک میں پانی بھی ڈالا کرتے تھے 3، اور اس میں جو بتایا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں سے مسح کرو، تو یہ سے کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ پورا سر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، سر کے کچھ حصے کو بھی اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا تو مسح ہو جائے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں اب کتنا وضو کے ارکان لازم ہیں، کتنے مستحب ہیں، فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں منہ میں جب وجہ کا جو لفظ قرآن میں آتا ہے نا، اس میں یہ جو چہرے کے اندر کا حصہ ہے یعنی زبان، یہ بھی اس میں داخل ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وجہ کہتے ہیں وہ چیز فیس کو کہتے ہیں، اور فیس اسے کہتے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہا ہو، آپ کے جو ہونٹوں کے پیچھے کا حصہ ہے یا زبان وغیرہ وہ ہمیشہ سامنے نہیں آتی، تبھی لوگ کہتے ہیں نا میں نے اس کو فیس کیا، کیا مطلب بالکل چہرہ اس کے سامنے لے کر آیا۔ تو عربی میں وجہ کا ترجمہ پورا فیس بنتا ہے، تو اس لیے امام حنیفہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ قلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں، ہاں نبی نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سنت عمل کہلائے۔ تو اگر کوئی 4 اعضاء ہی پورے کر لیتا ہے، چہرہ اور سر کا مسح اور کوہنیاں اور پاؤں، تو بھی اس کا وضو ادا ہو جائے گا، قلی نہ بھی کرے۔ بہتر ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ قلی کی جائے اور ناک میں پانی بھی۔ تو میں اس کے تھوڑے سے فقہی احکام بیان کر دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو میں 4 اعضاء فرض ہیں، یہ اگر کر لیے جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی۔ قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ ضرور سنت مؤکدہ ہے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک قلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری۔ غسل میں امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں، اچھا امام شافعی بھی اس مسئلے میں امام حنیفہ کے ساتھ ہیں کہ ناک میں پانی اور قلی ضروری نہیں، لیکن امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں ناک میں پانی اور قلی ضروری نہیں ہے، ایسے ہی غسل میں بھی ضروری نہیں ہے۔ امام احمد کے نزدیک دونوں میں ضروری، ناک میں پانی اور قلی، وضو میں بھی غسل میں بھی۔ امام شافعی کے نزدیک دونوں میں ضروری نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک غسل میں ضروری نہیں ہے، وضو میں ضروری نہیں ہے، غسل میں ضروری ہے، یعنی غسل میں ان کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری اور قلی کرنا بھی ضروری، اس کے بغیر غسل نہیں ہو۔ اس لیے امام حنیفہ کے نزدیک غسل کے 3 فرض ہیں، قلی کرنا، ناک میں پانی اور پورے جسم میں پانی بہانا۔ تو امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، قرآن کہہ رہے تم جنابت میں ہو تو تکلف کر کے پاکی حاصل کرو، تو وہ کہتے ہیں تکلف میں مبالغہ ہے، تو مبالغہ جب ہی ہوگا جب ناک میں پانی اور منہ میں قلی بھی کی جائے، اس کو ہم غلو سے، مبالغے سے تعبیر کریں۔ تو قرآن کی اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا امام صاحب نے کہ غسل میں یہ تینوں فرض ہیں، جبکہ امام شافعی غسل میں بھی ایک ہی فرض ہے، قلی اور ناک میں پانی کو فرض نہیں سمجھتے، اور وضو خیر۔ تو اچھا، دوسرا اختلاف فقہا کا سر کے مسح کے بارے میں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے جب تک پورا سر نہیں ہوگا، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں مسح کرنے کا حکم ہے اور حدیث میں بھی ایسا آتا ہے پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے۔ لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک پورے سر کا مسح ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں با کا لفظ ہے، وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ نہیں ہے بلکہ بِرُؤُوسِكُمْ ہے، سر کے حصے کا، یہ بات تبعیض کے لیے آتی ہے، کچھ حصے کا مسح بھی کافی ہے۔ اب کچھ کتنا ہے یہ اجمال ہے، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا، تو جب قرآن کسی چیز کو بیان نہیں کر رہا تو پھر اجتہاد ہے۔ لیکن اگر کوئی حدیث ہمارے پاس موجود ہو، چاہے وہ ضعیف بھی ہو، تو اپنے اجتہاد سے بہرحال وہ بہتر۔ تو امام حنیفہ کے پاس اس بارے میں واضح حدیث موجود ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے گئے، آپ نے پیشاب فرمایا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور پیشانی پر مسح کیا۔ تو اب ظاہر ہے پیشانی پر مسح اگر ہوگا تو قرآن کی تو یہ آیت چھوٹ جائے گی، قرآن تو سر پہ مسح کا کہہ رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پیشانی سے مراد پیشانی کی مقدار ہے۔ صحابی نے کی مراد یہ تھی کہ پیشانی کے بقدر، جو سر کا حصہ ہے نا، اتنا حصہ جو پیشانی کے برابر ہو، اس پہ مسح کیا۔ عربی میں چیزیں محذوف ہوتی ہیں، اردو میں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی، مراد گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا، تو علی ناصیتی کا مطلب علی مقدار ناصیتی، کیونکہ پیشانی پر مسح تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔
تو اب پیشانی جو ہے نا یہ سر کا چوتھائی حصہ بنتی ہے، اور ویسے بھی کسی چیز کا 1/4 سے کم اگر آپ جائیں گے تو وہ اس چیز کا ایسا حصہ بن جائے گا جو نہ ہونے کے برابر ہوگا. کبھی 1/3 کسی چیز کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، کبھی 1/4 ہوتا ہے. تو اس بیس پر امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا بھی اگر کوئی مسح کر لیتا ہے 1/4 کا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت مؤکدہ یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ قرآن میں بعض سر کا مسح کا حکم ہے، تو ایک بال کا بھی مسح ہو گیا نا تو وہ بعض سر ہی کہلائے گا. لیکن حنفیہ کی طرف سے، امام حنیفہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی بعض سر تو ہے، ایک بال پہ آپ مسح کر لیں تو سر کا بعض حصہ تو ہو گیا، لیکن یہ اتنا بعض ہے جتنا قرآن نے حکم دیا یہ ہمیں نہیں پتا. یہ بعض کتنا ہے یہ مقدار مجمل ہے، مبہم ہے. تو حدیث میں اس کی تفسیر ہے، تو ہم حدیث کو بطور تفسیر کے لے کے 1/4 سر کے مسح کو لازم قرار دیں گے. بہرحال یہ فقہ کا اختلاف ہے، جو جس فقہ کو فالو کر رہا ہے اس پر عمل کر سکتا ہے وہ تو. لیکن سنت یہی ہے کہ پراپر پورا وضو کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو بخاری اور مسلم میں. جیسے مسلمان کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی، پھر چہرے دھوتے ہیں 3 دفعہ، پھر کوہنیاں، پھر سر کا پورا پراپر مسح. یہ جو یہ طریقے آج کل مسح کے مشہور ہیں، یوں کر کے، یہ کہیں ثابت نہیں، بس ایسے پورا مسح کر لیں. تو اس طرح بھی ثابت ہے، یوں کیا جائے یہ بھی ثابت ہے، دوبارہ بھی واپس لایا جائے، دونوں طرح سے ثابت. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں دھو ٹخنوں تک. تو پاؤں کا دھونا بھی لازم ہے، پاؤں دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، آگے اللہ نے جنابت کے حکام بیان کیے کہ یہ تو جب تھا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، لیکن اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ جنابت کی حالت میں ہو تو پھر وضو نہیں ہے بلکہ نماز سے پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا. اگر تم جنابت میں ہو فَطَّهَّرُوا، تو خوب طہارت حاصل کرو، جس کو غسل سے تعبیر کیا گیا ہے، حدیث میں اس کی تشریح. اب آگے تیمم کی آیات ہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم میں سے کسی نے عورت کو چھوا ہو تو، اور تمہیں پانی نہ ملے، تو ایسی کنڈیشن میں تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو. تیمم کا حکم پہلے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ بھی آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو تیمم کا حکم اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ تیمم کو مقصود بنا کے، شریعت میں پانی نہ ملے تو یہ حکم ہے. اب تیمم کا حکم ضمناً ہے. ضمناً کا مطلب آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں جو وضو کے احکام دے رہا ہے تو تمہیں پاک کرنا مقصد ہے، تنگی میں ڈالنا مقصد نہیں ہے. تو تیمم بھی چونکہ وضو کا خلیفہ ہے تو نعمت کو کمپلیٹلی بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس تیمم کی آیت کو دوبارہ ذکر کر دیا یہاں. یعنی کیونکہ آگے پھر قرآن میں آ رہا ہے نا کہ اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے. تو یہ یعنی طہارت کے احکام تمہیں تفصیل سے دے کے تمہیں پاک کرنا چاہ رہا ہے. تو اس تفصیل کی وجہ سے دوبارہ سے تیمم کی آیتوں کو ریپیٹ کیا گیا کہ اتنا پاک کرنا چاہتا ہے کہ پانی نہ ملے تو بھی تمہیں ایسا ہی نہیں چھوڑا اس نے، بلکہ تیمم کو پانی کا قائم مقام قرار دے کے تمہیں وہ پاک فرض کر لیتا ہے. تو یہ ضمناً یہ آیت دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا تمام ہونا اپنے بندوں پر یہ واضح ہو جائے. فرمایا اگر تم نے عورتوں کو چھوا اور تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو. یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی واجب ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ تیمم جب ہوگا جب پانی نہ ہو، اور اگر پانی موجود ہو تو تیمم جائز نہیں. تو غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے، وضو کے لیے تیمم ہے. فرق صرف نیت کا ہے کہ اگر آپ غسل کے لیے تیمم کریں گے تو نیت غسل کی کریں گے، اور اگر آپ وضو کے لیے تیمم کریں گے تو نیت وضو کی. طریقہ ایک ہی ہے. وہ طریقہ کیا ہے اللہ نے بیان کیا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسح کرو. تیمم کا طریقہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. مٹی پہ حدیث میں آتا ہے تیمم ضربتان، 2 دفعہ ضرب لگائی جائے گی. مٹی پہ آپ نے ہاتھ مارا، ایسے کر کے جھاڑ لیا، اور پھر یعنی نیت بھی کی، بسم اللہ بھی پڑھیں، اور پھر پہلے دائیں ہاتھ کو اچھی طرح کوہنیوں تک یوں کر کے، اور بائیں ہاتھ کو ایسے دائیں ہاتھ پہ اور دائیں ہاتھ کو ایسے بائیں ہاتھ. پہلے چہرے کا کرنا ہے، یوں کیا، پورا چہرہ اچھی طرح کور کر لیا آپ نے ایک دفعہ، اور پھر دوبارہ ضرب ماری، لیفٹ ہینڈ سے کوہنیوں تک مسح کر لیا، اور رائٹ ہینڈ سے ادھر لیفٹ ہینڈ کو کوہنیوں تک مسح کر لیا. اس سے تیمم ادا ہو جاتا ہے. غسل کا بھی اسی طرح ہے، اور اس کا وضو کا بھی. یہاں جو اللہ نے فرمایا اولا مستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو بھی تیمم واجب ہے، پانی نہ ملے. یہاں چھونے سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے چھونے سے مراد یعنی ہاتھ لگایا تو بھی وضو اور واجب ہو جاتا ہے، پانی نہ ہو تو تیمم واجب. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے کہ اگر کس نے بیوی سے ہم بستری کی تو بے شک منی نہ بھی نکلی ہو، کوئی قطرہ نہ بھی خارج ہوا ہو وضو ٹوٹنے کا، لیکن اگر انٹرکورس ہو گیا تو اس سے بھی جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی وہی تیمم ہے، طریقہ ہے جو وضو کے تیمم کا طریقہ. تو یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ لا مستم النساء جو ہے نا، یہ کنایا ہے جماع اور ہم بستری سے. ایک دوسری قراءت میں لمستم ہے،
وہ بھی متواتر قرات ہے کہ تم نے چھوا ہو. تو دونوں کا مطلب ایک ہے، کیونکہ قرآن جمع اور ہم بستری کی بات کو اشارتاً ذکر کرتا ہے، واضح طور پہ ذکر نہیں کرتا. اور امام حنیفہ کے مسلک کے مضبوط ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم اگر لامستم النساء سے مراد جمع اور ہم بستری لیں گے تو پہلے اللہ نے جاء احدکم من الغائط کا تذکرہ کیا کہ تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو. تو قضائے حاجت سے فارغ ہونا حدث اصغر ہے، اس سے وضو واجب ہوتا ہے. اور لامستم النساء سے اگر ہم جمع مراد نہیں لیں گے اور ہم اس سے مراد یہ لیں گے کہ عورت کو ہاتھ لگانا ہے، تو امام شافعی کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو فرض ہوتا ہے، اور وضو نہ ہو تو تیمم ہوگا. تو پھر یہاں بھی حدث اصغر ہی مراد ہوگا. تو پھر یہ آیت غسل کے حکام کو بیان نہیں کرے گی. تو ہم اگر لامستم النساء سے جمع مراد لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ او جاء احدکم من الغائط سے مراد ہے وہ چیزیں جو وضو کو واجب کرتی ہیں، لامستم النساء سے مراد ہے وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں. تو دونوں کے تیمم اللہ نے پھر بیان کر دیا. تو آیت میں پھر تکرار نہیں ہوگا. یہ بھی ایک قرینہ ہے. یعنی فقہی احکام ہے، اگر میں بہت ڈیٹیل میں جا کے سمجھاؤں گا تو بہت زیادہ لمبا لیکچر ہو جائے. تو خیر یہ آپ کو میں نے ہلکا پھلکا دونوں کے دلائل کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور ویسے بھی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نماز کے دوران میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے تھے، میں اپنے ہاتھ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ سجدہ کرتے تھے. تو یہ بھی حنفیہ کے مسلک کی وہ دلیل ہے کہ عورت کو ہاتھ لگا وضو نہیں. امام شافعی کے بہرحال اپنے دلائل ہیں جن میں ان کی نظر میں مضبوط دلیل یہ ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اب اللہ نے چونکہ غسل کے احکام دیے کہ غسل بھی کرو اس صورت میں اور وضو بھی کرو، یہ نہ ملے تو تیمم کرو. انسان پریشان ہو گیا، اللہ نماز تو دن میں 5 دفعہ ہے، 5 دفعہ میں غسل بھی کروں اور کپڑوں کو بھی پاک رکھوں جو نماز کے حکام ہیں، تو یہ تو بڑی ٹینشن والا دین ہے، بڑی ٹینشن والا مذہب ہے. اور غسل فرض ہو جائے، اب سفر میں انسان ہوتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اس کو نہانا پڑتا ہے فجر کی نماز سے پہلے، تو یہ تو بڑی ٹینشن والی بات ہے، بہت مشکل دین ہے. اللہ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. دیکھو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں حرج میں تنگی ٹینشن میں ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے اللہ کا. لیکن یریدو اللہ یہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ تم کو پاک صاف رکھے. مسلمان قوم نیٹ کلین ہونی چاہیے، پاک صاف ہونی چاہیے، گندگیوں سے دور ہونی چاہیے. تو اب اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ ٹینشن اٹھانی پڑے. جیسے ماں اپنے بچے کو اگر کہے نا کہ بھئی نہا کے آؤ، وہ بچہ کہ اماں آپ نے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا، تو ماں کہے گی بیٹا میں چاہتی ہوں میرا بچہ صاف ستھرا لگے، اچھا لگے دیکھنے. تو اللہ طہارت چاہتا ہے، طہارت کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. قرآن کہتے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. اور اللہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے. اگر یہ طہارت کے حکام اللہ تمہیں نہ دیتا تو اسلام کے کچھ اچھے حکام تمہیں مل جاتے، کچھ رہ جاتے، تم پورے طور پر ایک کامل اچھے انسان نہ بن پاتے، تو نعمت ادھوری رہ جاتی. نعمت کو مکمل کرنے کے لیے کچھ مشکل احکام بھی تمہیں دینے تھے. لعلکم تشکرون. اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر ادا کرو. تم بولو اے اللہ تو نے ہمیں کیسا پیارا مذہب اور دین دیا کہ جو ہمیں ہر وقت پاک صاف رکھنا چاہیے. دیکھیں نا آپ جو پکے نمازی ہوتے ہیں کیسے ان کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں، جسم سے بو بھی نہیں آتی، اور ہر وقت یعنی بار بار وضو کرتے ہیں، ناک دھوتے ہیں، کلیاں کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں. جو پراپر وضو کا طریقہ ہے وہ تو نبی نے یہی بتایا ہے. مسواک کرتے ہیں، ان کے دانت صاف رہتے ہیں، اور اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ پیشاب کا قطرہ نہ نکل جائے، نکل گیا تو اپنے جو ازار کو یا اس کو دھویا جائے. اور جو نمازی نہیں ہیں ان کی حالت دیکھ لیں، وہ ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. غیر مسلموں میں تو غسل جنابت ہے ہی نہیں، تو وہ ایسے ہی آفس جا رہے ہوتے ہیں. ایک عجیب ایک جو ہے وہ ان کے معاملات ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ سب احکام اس لیے دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اکثر میں کہتا ہوں نا قرآن احکام دیتا بھی ہے اور موٹیویٹ بھی کرتا ہے، ان احکام پر عمل کرانے کی ترغیبات بھی دیتا. اللہ فرماتے جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو رکھوالے ہیں وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اس جہنم کی آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں. دیکھیں ہر ایک کے پاس تو پیغمبر نہیں جاتے، اور یہ آیت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی تک کوئی بھی دعوت پہنچ گئی کسی بھی ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا براہ راست، اور اس دعوت میں یہ بات پہنچ گئی کہ کوئی ایک ایسا مذہب ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک اللہ ہے ہم سب کو پیدا کرنے والا، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس اللہ کی مان کے چلیں، اور اس نے اپنے بندوں کے لیے آسمان سے قانون نازل کیا ہے. لہذا قانون ساز انسان نہیں ہے، قانون ساز کون ہے؟ اللہ ہے. غیر مسلم میں اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ مومن میں اور کافر میں. مومن کہتا ہے ہماری قانون اللہ پہلے
بنا چکا ہے، اور غیر مسلم کہتا ہے ہمارے قوانین اسمبلیاں بنائیں گی. ہم کہتے ہیں اسمبلی کا کام اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو بولو بھائی نافذ کرنا ہے، اور کسی قانون کی تشریح میں کوئی اختلاف ہو تو پھر اس میں اسمبلی کا سہارا، یا کوئی قانون ایسا ہے جس میں شریعت نے آزادی دی ہے، جیسے آپ کو ریڈ پہ بریک لگانی ہے اور گرین پہ چلنا ہے، تو یہ قانون ایسا ہے کہ جس کا انتظامیہ سے تعلق ہے، مینجمنٹ سے. اس میں اسلام نے ہمیں یہ تو بتایا کہ انتظام سے رہو، لیکن انتظام یعنی ایک ڈسپلن سے رہو، یہ تو اسلام نے بتایا، مگر اس ڈسپلن کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہماری رائے پہ چھوڑ دیا. کیا خیال ہے؟ تو قانون بنتے ہوئے کہا جاتا ہے بھائی جب بتی لال ہوگی تو سب کو، اگر قانون بنا دیا جاتا کہ ہری پہ چلنا ہے، ہری پہ رکنا ہے اور لال پہ چلنا ہے، تو ہم اس کو فالو کرتے. ان کو کہا جاتا ہے اباحت اصلیہ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مباح رکھی ہیں، انسانوں پہ چھوڑ دی ہیں کہ تم بنا لو خود ہی، یہ تمہاری اپنی ثواب دید پر ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ چونکہ وہ اس کا حلال و حرام سے تعلق نہیں ہے، وہ تو ہر دور کے لحاظ سے اس میں چینجنگ ہوتی رہے گی. تو اس لیے شریعت چونکہ قیامت تک کے لیے آئی ہے، تو بہت ساری چیزوں میں شریعت نے انسانوں کو آزادی دے دی کہ بھئی یہ تم خود فیصلہ کر لو، ماحول کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ملک کو اسمبلی کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں میں اسلام نے ہمیں آزاد رکھا ہے اس میں اسمبلی فیصلہ کرتی ہے بھئی بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں، یا اسلام نے یہ تو کہہ دیا حکومت کو کہ تمام گھروں میں بجلی پہنچانا تمہاری بولو بھائی ذمہ داری. ریٹ کتنے ہوں گے یہ اللہ نے نہیں بتائے، آٹے کے ریٹ کیا ہوں گے، چینی کے کیا ہوں گے بتائے وہ بھی اللہ نے ہے، لیکن وہ بھی پھر معیشت کی طرف میرا بیان چلا جائے گا. تو لیکن جو اصل قانون ہے حلال حرام، الاؤڈ ناٹ الاؤڈ، یہ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے. اس میں ہمیں رائے کے دخل کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ غیر مسلم اس میں بھی قانون کو فالو کرتا ہے. ان کے ملک میں قانون ہوگا الاؤ تو بس الاؤ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے ہاں الاؤ ہے یا نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اہل جہنم کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا، یقیناً آیا تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر سب کے پاس نہیں جاتے. تو پتہ یہ چلا، اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے قرآن میں. قرآن کہتا ہے کہ ہم اہل جہنم سے کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم سمجھ جاتے اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. یعنی عقل سے فیصلہ کرا لیتے تو بھی درست نتیجے تک پہنچتے. اتنی ایج تمہیں ملی ہے جس میں تمہیں سوچنے کا موقع، کیونکہ بچپن میں موت واقع ہو جائے تو پھر وہ مکلف نہیں ہے، تو سمجھنے کا ہم نے تمہیں موقع بھی دیا اچھے اور برے کا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، حالانکہ ہر ایک کے پاس پیغمبر نہیں آتے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی دعوت کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے آسمان سے کچھ نازل کیا ہے، یہ دعوت کسی بھی ذریعے سے کسی کے کان تک پہنچ گئی تو اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام ہو گئی. حجت تمام ہونا سمجھتے ہیں بھائی، عدالت جب کسی کو گرفتاری کے وارنٹ بھیجتی ہے یا نوٹس بھیجتی ہے کہ آپ نے عدالت میں حاضر ہوں، آپ کے خلاف مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے. بھائی وسیم بھائی نے کیس کیا سلیم کے خلاف، تو سلیم بھائی کے گھر عدالت جائے گی، دروازہ کھٹکھٹائے گی، میں جج صاحب ہوں، سلیم بھائی وسیم بھائی نے کہا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے کھائے ہوئے، آ جائے عدالت میں، آپ کے خلاف کیس ہے. عدالت کیا بھیجتی ہے؟ نوٹس. عدالت کا ایک نمائندہ آئے گا، بیل بجائے گا، آپ کو نوٹس دے گا، اس پہ سگنیچر کریں کہ ریسیو ہو گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سگنیچر کریں کہ ریسیو ہو گیا ہے. چونکہ یہ عدالت کے نمائندے 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ مکمکہ کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دو، میں کہہ دوں گا کہ وہ ملک سے باہر ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو پھر وہ عدالت کیا کہتی ہے؟ بھائی نوٹس دیوار پہ چپکا دو اور اخبار میں اناؤنس بھی کر دو، کہیں نہ کہیں تو پڑھے گا نا اخبار میں، کوئی اس کا ریلیٹو پڑھے گا، یار تمہارا نام آج میں نے اخبار میں دیکھا، سلیم بھائی کا نام آیا ہوا تھا اخبار میں، تو فوراً کان کھڑے ہوتے ہیں، کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا عدالت نے وارنٹ جاری کیے. تو یہ بھی نہیں ہوگا تو گیٹ کے قریب عدالت کیا لگا دیتی ہے؟ نوٹس. کیونکہ بھائی کبھی نہ کبھی گھر تو آؤ گے نا. اس کے بعد بھی اگر آپ عدالت میں حاضر نہیں ہوتے تو عدالت کیا کرتی ہے؟ آپ کے خلاف فیصلہ سنا دیتی ہے. پھر آپ عدالت میں آ کے یہ کہو کہ مجھے تو نوٹس کا پتہ ہی نہیں چلا، تو میرے خلاف فیصلہ کیوں سنایا؟ تو عدالت کہے گی کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس میرا نوٹس نہیں پہنچا؟ گیٹ پہ بھی لگا دیا
اور اخبار میں بھی اناؤنس کر دیا, اور خود بھی تم مجرم تھے, تمہیں پتا تھا کہ میرے خلاف عدالت میں کوئی جائے گا, تو اب تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, اللہ نے فیس بک کے ذریعے بھی غیر مسلموں کے کان میں علماء کی دعوت پہنچائی. میں نے بتایا نا, ایک سکھ نے اسلام قبول کیا, واٹس ایپ کے ذریعے اس تک اسلام کی دعوت پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واٹس ایپ کے ذریعے پہنچتی تھی, تو اس کو متاثر ہوا کہ یار یہ کیا ہے, یہ کس کی تعلیمات ہیں. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, ایک آغا خانی نے, کئی سال پرانی بات ہے, اسلام قبول کیا, ایک دن فضائل اعمال کی تعلیم میں کہیں بٹھا دیا کسی نے, اس میں کچھ اخلاقیات کی باتیں تھیں, اخلاقیات, تو اس کو بڑی اچھی لگی کہ یار یہ تو بڑے اچھے اخلاق کی ایک باتیں سکھائی جا رہی ہیں اس میں. تو اس نے کیا کیا کہ تھوڑی سی ریسرچ کی, تو پھر اسلامی فقہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا اس نے کہ اسلامی قانون پڑھوں میں. جب قانون پڑھا تو ظاہر ہے یہ جو ائمہ اربعہ ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, انہی کا قانون مدون ہوا ہے نا, جو انہوں نے ریٹن فارم میں, تو یہی لوگ لے کر آئے ہیں اسلامی قانون کو. ان کی کتابیں پڑھی تو حیران ہو گیا کہ یار یہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی, یعنی اس طرح کی جو بحث ہے اور اس طرح قانون کی باریکیوں میں جا کے ڈیبیٹ کرنا, یہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں آج پڑھایا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کب پیدا ہوئے تھے, پتہ چلا کوئی 80 ہجری میں, کوئی 150 ہجری میں. اس نے کہا یار یہ اس دور میں کسی باطل مذہب کے ماننے والے اتنا اچھا لا مرتب نہیں کر سکتے جب دنیا اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی اور اسلام قبول کیا اس نے. اس نے کہا اس دور میں اتنی تہذیب کہاں سے آ گئی کہ ایسا پورا ایک لا ریٹن فارم میں لکھ کے چلے گئے وہ لوگ. آج ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر سے مراد میڈیکل والے ڈاکٹر نہیں, وہ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں, اور KSBL یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں. انہوں نے بتایا کہ گوروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے جو لا ہے نا, جو باقاعدہ ملکوں میں نافذ کیا گیا, اس لا کو سیکھا اور اس کی اصل بیس مسلمانوں سے لی ہے. نہیں یاری بات سب, یہ جو ہدایہ ہے نا فقہ کی کتاب, یہ کئی سو سالوں تک لندن کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے. اس کا جو کتاب القضاء ہے, یعنی جو عدالت سے متعلق قوانین ہیں, کیونکہ جب اسلام دنیا میں آیا دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. وہ لا ان کے, پتہ ہے کیا لا قوانین کیا ہوتے تھے, توہمات کی بیسس پر ان کے قوانین چلتے تھے. بادشاہ سلامت, جس کا دل, جس کے چاہیں گردن اڑا دیں, اور جس کو چاہیں لا تو جب ہونا کہ جب کوئی بادشاہ بھی تو کسی چیز کا پابند ہو. بادشاہ کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو, مختار کل, جس کو چاہے گردن اڑا دی, بس جو بادشاہ نے کہہ دیا وہ قانون ہے. کوئی مرتب کچھ بھی نہیں تھا. اسلام دنیا میں آیا ہے, اسلام نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بیان کیے. ایک پہلا اصول نبی نے کیا بیان کیا عدالتی قوانین کا, البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. بڑا زبردست ایک لا ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے. دلیل اس کے ذمے ہوگی جو دعویٰ کرے گا. بھائی عدالت میں جب بھی کوئی جائے گا تو دلیل کس کے ذمے ہوگی, جو دعویٰ کرے گا, اور جو دعوے سے انکار کرے گا اس کے ذمے دلیل نہیں ہے, اس کے ذمے قسم ہے. یہ اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا قانون ہے نا, تو تمام فقہاء نے اس کو اصول فقہ میں ایک بیسک لا کے طور پہ لیا ہے. اس کے بڑے فائدے ہیں. جنہوں نے یہ لا نہیں پڑھا نا, وہ پھینکتے رہتے ہیں, وہ قضائے عمری کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قضائے عمری پر کوئی حدیث بتاؤ. اللہ کے بندو, دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے, دعویٰ کرتا ہے. آپ چونکہ یہ نماز میں تو اصل یہ کہ جب وہ ایک دفعہ لازم ہو گئی تو قیامت تک کے لیے لازم ہو گئی, جب تک پڑھو گے نہیں ذمے سے ساقط نہیں ہوگی. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نماز بغیر پڑھے توبہ صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی, تو دلیل کس کے ذمے ہے, آپ کے ذمے ہے. تو آپ بتاؤ قرآن و سنت میں کوئی ایک ایسی دلیل کہ جس نے 20 سال نمازیں چھوڑی ہوں تو وہ بغیر پڑھے کیا ہو جائیں گی, معاف ہو جائیں گی. دین اللہ احق ان یقضى, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. جیسے انسانوں کا قرضہ محض توبہ سے معاف نہیں ہوتا, پیسے دینے پڑتے ہیں. وسیم بھائی سے آپ نے 1 کروڑ روپے لیے, ٹائم تھا 1 مہینے بعد, 1 مہینے بعد دیتے تو ادا کہلاتا کہ بھائی ٹائم پہ ادا کر دیا. آپ نے ڈیلے کر دیا, وسیم بھائی تپے ہوئے ہیں غصے میں, یار 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا اور اب تک اس نے دیے نہیں. 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, دینا تو پڑے گا نا آپ کو. 10 سال کے بعد وسیم بھائی کہیں آپ کو ٹکرائے, ان کی آنکھیں لال پیلی غصے سے, آپ نے سوری کیا, اس نے کہا چل اس سوری کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا, اللہ اب دے دے. آپ کہیں دوں گا تو اب بھی نہیں. توبہ سے یہ تو ہو جائے گا, سوری سے کہ آپ جو 10 سال لیٹ کر رہے ہو وہ لیٹ پہ کوئی الگ سے جرمانہ نہیں لگا. کیا خیال ہے, الگ سے جرمانہ بھی نہیں لے رہا, وہ معاف بھی کر دیا اس نے یہ جرم. لیکن قرضہ تو آپ کے والد کو بھی
دینا پڑے گا. تو اللہ کا قرضہ بھی بہرحال نماز ایک قرض ہے آپ کے ذمے. جب آپ اسلام لے آئے تو وہ قرض ہو گئی, واجب ہو گئی. اب 20 سال کے بعد قضاء عمری اگر پڑھ رہے ہو تو جرم کر رہے ہو, جو وقت پر پڑھنے کی چیز تھی ٹال دی, تو اس جرم کی سزا تو توبہ سے معاف ہو جائے گی, مگر وہ قرضہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. قرضہ رہنا اصل ہے, ساقط ہونے کا جو دعویٰ کرے وہ مدعی ہے, اس کے ذمے ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرے. تو چونکہ میں بتا رہا ہوں آج کل علم میں گہرائی نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, سرسری چیزیں چند ادھر سے پڑھ لی ادھر سے پڑھ لی اور مفتی بنے پھرتے ہیں, مجتہد بنے پھرتے ہیں. اسی وجہ سے چاروں ائمہ کے نزدیک قضاء عمری واجب ہے, کیونکہ وہ اصول فقہ جانتے تھے وہ. اور ایک اور اصول ہمیں نبی نے بتایا جو فقہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اخذ کیا ہے, الیقین لا یزول بالشک. یہ پوری دنیا کے میں یہ قانون اسی طرح چل رہا ہے, یقینی چیز شک سے زائل بولو بھائی نہیں ہو. اب میں اس کو مثال سے سمجھاؤں. دیکھو میں نے اصل کیا ہے, مدعی وہ ہوتا ہے جو اصل کے خلاف. زیادہ خشکی تو نہیں ہوگی آپ کہیں کیا پروفیسر بن کے بیٹھ گئے ہم لوگ. چند مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کے جو قوانین تھے وہی گوروں نے لیے ہیں. گوروں نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے کہ ہم کیا تھے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. پوری قوانین ہمارے لیے ہیں, پھر ان میں چینجنگ کی ہے انہوں نے, لیکن جو ان کو اسٹرکچر ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے, مسلمان. کیونکہ اس سے پہلے کوئی نظیر ہی نہیں تھی اس کی نا, ریٹن لکھے ہوئے قوانین اس طرح سے مرتب تھے ہی نہیں دنیا میں. ریٹن فارم میں اتنے مرتب اور مہذب قوانین دنیا میں کسی کے پاس تھے ہی نہیں. تو وہ کیا, تو اس لیے یہاں سے لیے ہیں, پھر اس میں چینجنگ ہوتے ہوتے آپ بہت تبدیلیاں کر لی ہیں, بالکل ہی ایک الگ رخ پہ چل پڑے. تو تہذیب دنیا کو سکھائی کس نے ہے, اسلام نے. ایک گورے نے تو یہاں تک لکھا ہے, میں نے خود پڑھا ہے, کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا دنیا گندگی کا ڈھیر ہوتی. دنیا کیا ہوتی, غلاظت اور گندگی کا ڈھیر. کیونکہ سب سے پہلے صفائی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کس نے کرایا, صفائی کے لفظ سے متعارف کس نے کروایا, اسلام نے. جب یہ متعارف ہو گیا پھر ایک چیز ایک ٹریک پہ چل پڑتے ہیں تو کسی کی سپیڈ تیز ہوتی ہے کسی کی سلو ہوتی ہے. ٹریک پہ چلانے والا کون ہے, اسلام ہے. تو البقاء ما کان علی ما کان ایک اصول فقہ کا, کہ جو چیز جیسے تھی ویسے ہی سمجھی جائے گی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل قائم نہ. تبھی کہتے ہیں نا عدالت میں شک کا فائدہ کون اٹھاتا ہے, ارے کوئی وکیل بیٹھا ہے, شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو ہوگا. بھائی جس کے خلاف کیس ہے نا, اگر عدالت کے سامنے یہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں اس نے جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا, معمولی سا بھی شک پیدا ہو گیا, تو فائدہ کس کو جائے گا, شک کا, مجرم کو. سزا کیا ہو جائے گی, معطل. کیونکہ جرم کے ثبوت کے لیے یقین چاہیے. ذرا سا بھی شبہ ہوا تو کیا ہو گیا, یہ کیوں ہے, الیقین لا یزول بالشک, یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. کیونکہ اصل ہر آدمی میں یہ ہے کہ مجرم نہیں ہے, یہ یقینی چیز ہے. جرم کے لیے یقین ہونا ضروری. زنا کے لیے اسلام نے 4 گواہ رکھے ہیں. کیوں, اصل ہر شخص میں یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتا. تو جب تک اتنا پکا ڈھکا ثبوت نہیں ہوگا اسلام اس کو قبول نہیں کرے گا. 2 گواہ رکھے. دوسرے جرائم کے لیے جرم کی نوعیت زیادہ تھی تو اس کے لیے قانون بھی کیا بنا دیا, سخت بنا دیا. تو یہ پورا قضا کا جو باب ہے, پورے جو ہماری عدالتی قوانین ہیں, یہ جو دنیا میں رائج ہیں, بیسک اس کی سب نے مسلمانوں سے لی ہیں. تو خیر میں اس آغا خانی کے بتا رہا تھا, کئی سال پہلے اس نے اسلام قبول کیا. اس نے کہا یار یہ جو لا ہے, یہ جو لکھا گیا اور اتنے ڈیبیٹ اس میں ذہین اور ان لوگوں کے دلائل, مثال کے طور پر میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو, اس سے پتہ چلے گا فقہا کی مینٹل اپروچ کیا تھی. فقہا میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. آج ہی ایک خاتون آئیں, وہ خود اسلام قبول کر لیا مگر شوہر آغا خانی ہے. تو ایسا ہوا ہے کئی دفعہ اسلامی تاریخ میں, بیوی نے اسلام قبول کیا مگر شوہر نے بولو بھائی نہیں کیا. اب اس مسئلے میں اختلاف ہوا فقہا کا کہ بیوی جیسے ہی اسلام قبول کرے گی کیا نکاح ٹوٹ جائے گا. دیکھو دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ مسلمان اور کافر کا نکاح, کیا خیال ہے بھائی, مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اگر دونوں مسلمان تھے اور ایک مرتد ہو جائے, ایک قادیانی ہو گیا یا ایک بالکل عیسائی ہو گیا یا کوئی بھی کافر ہو گیا, ہندو ہو گیا, تو فوراً نکاح کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. یہ سب فقہا کے درمیان مسئلہ کیا ہے, ابے اتفاقی ہے نا, تو بول لو نا بھائی, اتفاقی ہے یہ مسئلہ. لیکن اس کے اپوزٹ اگر ہو جائے, دونوں غیر مسلم تھے تو ان کا نکاح تھا نا, اسلام مانتا ہے غیر مسلموں کے نکاحوں کو بھی اسلام مانتا ہے. جو ہندو سے شادی کرے, عیسائی سے شادی کرے, تو اس اسلام میں وہ بھی کنسیڈر ہے, یعنی اس کو بھی اسلام نکاح بھی مانے گا اور اس کی اولاد کو بھی ثابت نسب مانے گا. اسلام میں قانون یہ ہے کہ غیر مسلم اپنے
اخپل طریقے سے اگر نکاح کرتے ہیں تو اسلام اس نکاح کو معتبر بولو نا بھائی مانتا ہے, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ان کو لیے مسلمانوں والی طریقے سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے, اس قوم میں جس طریقے سے رواج ہوگا اسلام اس کو معتبر مانے گا. تو اب غیر مسلموں نے اپنے طریقے سے نکاح کیا, دونوں غیر مسلم تھے, ان دونوں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا, شوہر نے یا بیوی نے. جب ایک نے اسلام قبول کیا تو دوسرا کافر ہے, تو ظاہر ہے نکاح فوراً کیا ہوگا, لیکن نہیں ٹوٹے گا. کیا ہوگا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نکاح ان دونوں کا نہیں ٹوٹے گا, لیکن رہ بھی نہیں سکتے, کیونکہ مسلمان اور کافر یعنی نکاح کے طور پر میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے, مگر نکاح ٹوٹا نہیں ہے. اب عجیب مصیبت ہے کہ نکاح بھی نہیں ٹوٹا اور رہ بھی نہیں سکتے, تو اب ہوگا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو, اگر ہم دونوں میں سے ایک کے اسلام لانے کو یہ کہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ رہا ہے, تو اس کا مطلب اسلام سبب بن رہا ہے توڑ کا. اسلام توڑ کا سبب نہیں بنتا, اسلام ہمیشہ کس کا سبب بنتا ہے؟ جوڑ کا. اسلام رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہے, رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا. دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا تو نکاح فوراً ٹوٹے گا, کیونکہ ہم کہیں گے کیوں ٹوٹ رہا ہے, کہ ایک نے اسلام چھوڑ دیا ہے, تو اسلام کا چھوڑنا تو نکاح کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنے گا, اسلام لانا نکاح کے ٹوٹنے کا ذریعہ نہیں بنتا. لیکن اب ساتھ رہ بھی نہیں سکتے, اب ہوگا کیا؟ ان میں جدائی بھی کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں فقہا کہ اگر شوہر نے اسلام قبول کیا ہے تو بیوی عدالت میں کیس کرے, شوہر نے اسلام قبول کیا تو شوہر عدالت میں کیس کرے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مگر میری بیوی اسلام نہیں لائی. بیوی نے اسلام قبول کیا تو بیوی عدالت میں کیس کرے کہ میں نے اسلام قبول کیا مگر میرا میاں اب تک مسلمان نہیں ہوا. تو عدالت اس کے شوہر کو بلائے گی اور کہے گی کہ تم اسلام قبول کرو, کیونکہ تمہاری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ مسلمان. اگر وہ اسلام قبول کرے تو اچھے بچوں کی طرح گھر جاؤ, کیونکہ نکاح ٹوٹا نہیں تھا. اگر وہ قبول نہ کرے تو عدالت اس بیس پہ نکاح کو ختم کرے گی کہ اسلام پیش کیا گیا مگر اس نے اسلام کو رد کر دیا, تو اسلام کی پیشکش کو رد کرنا یہ نکاح کو توڑنے کا ذریعہ بنے گا. بہت مشکل ہے یار, رینجرز کا کیس ہے یہ, فوج بلوانی پڑے گی سمجھانے کے لیے. یعنی ایک اسلامی عدالت نے ایک شخص پہ باقاعدہ اسلام کو پیش کیا کہ تمہاری بیوی اسلام قبول کر چکی ہے, اس کو اسلام سمجھ میں آ گیا ہے, تم اپنا گھر بسانا چاہتے ہو تو تم بھی کیا ہو جاؤ, اسلام میں داخل, کلمہ پڑھو گے, جاؤ دونوں اچھے بچوں کی طرح جیسے پہلے زندگی گزارتے رہو. اگر وہ کہے مجھے نہیں چاہیے تو اسلام کہے گا پھر آپ کا نکاح عدالت کیا کہے گی؟ عدالت ختم کرے گی. اس بیس پر نہیں کہ بیوی مسلمان ہو گئی, اس بیس پہ کہ اس پر حکومت نے اسلام کی پیشکش کی اور وہ اپنا گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو کسی بھی چیز کی جو علت ہے وہ ایسی تلاش کی جاتی ہے جو اس حکم کے بالکل مطابق ہو. تو یہ تو ایک میں نے فقہ کی مثال دی, ایسی درجنوں مثالیں ملتی ہیں جب بحث ہوتی ہے نا مسائل پہ کہ اس کے دلائل پہ, تو بڑی ایک. تو وہ آغا خانی مسلمانوں بولا یار اس دور میں آج سے 1300 سال پرانی باتیں ہیں یہ, اس دور میں کہاں سے اتنی تہذیب آ گئی اور کہاں سے لوگوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس خود نبی امی تھے, ایک دن بھی اسکول میں یا مدرسے میں نہیں پڑھا, لکھنا نہیں جانتے, پڑھنا نہیں جانتے, مگر جو قانون دنیا کو دے کے گئے ہیں وہ قانون کس نے فالو کیا؟ گورے نے فالو کیا ہے. وہ آج بھی دنیا میں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے نا مختلف قوانین, تو اس میں اسلامی قوانین کو باقاعدہ ایک ویلیو دی جاتی ہے کہ اسلام اس بارے میں بولو بھائی کیا کہتا ہے. لیکن چونکہ لوگ مانتے نہیں ہیں اس لیے اس کو غلط تو قرار دے دیں گے, مگر اسلامی قوانین کی اتنی ویلیو آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی برقرار ہے کہ بحث میں اس کو موضوع بحث لایا جاتا ہے کہ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, مزید گہرائی میں جاؤ گے تو آپ دنیا کے جتنے قوانین ہیں اس کو جب اسلام سے کمپیئر کرو گے تو آپ کو لگے گا جو اسلام کہہ رہا ہے نا 100% وہی صحیح ہے, حالانکہ آپ کو پہلی نظر میں وہ 100% بولو نا یار غلط لگ رہا ہوگا. چھوٹی سی مثال دے دوں تو بہت معمولی, رہنے دیں پھر وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا. اسلام پر سب سے زیادہ اعتراضات یہی ہوتے ہیں نا, شادیاں وادیاں مسلمان کرتے ہیں, اور مسلمان میں کیا ہے یہ عورتوں کو آدھی وراثت, یہی ہے نا اسلام پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, عورتوں کو آدھی وراثت ملتی ہے اور عورتوں کو گھروں میں قید کر کے رکھتے ہیں, خود جاب کرتے ہیں, عورتوں کو جاب نہیں کرنے دیتے. یہ اسلام پہ بڑے بڑے بنیادی کیا ہیں. کسی کا فون آیا کسی غیر مسلم ملک سے, میں ملک کا نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا میری بچی اسکول جا رہی ہے, پورا اسکارف لیتی ہے, تو اس کو وہاں اسکول میں جو غیر مسلم ٹیچرز ہیں انہوں نے اسلام کے خلاف ورغلانا شروع کر دیا. اب وہ بچی کا دماغ کیا ہو رہا ہے, ورغلانا ہوئی تم اسکارف کیوں لیتی ہو, مسلمان جو ہے نا مردوں کو تو چہرہ چھپانے کی وہ نہیں ہے, اور عورتیں اسکارف لیں, یہ تو عورتوں کو کیا کیا ہے اسلام نے. اب وہ ٹیچرز جو ہے نا غیر مسلم ٹیچرز مسلسل اس بچی کا ذہن
کہ تمہیں آدھی وراثت کیوں دی ہے؟ بھائی کو 1 لاکھ ملیں گے اور بہن کو کیا ملے گا؟ 50,000. یہ تو ظلم ہے. اور اسلام نے مرد کو گھر کا سربراہ کیوں بنایا ہے بھائی؟ عورت کو، مرد اور عورت دونوں کیا ہونے چاہیے؟ اسلام نے دونوں کو جاب کرنا چاہیے. شوہر بھی پھر وہ ٹیچر نے کہا دیکھو میں بھی جاب کرتی ہوں اور میرے شوہر بھی جاب کرتے ہیں، مجھے بھی آزادی اور میرے شوہر کو بھی آزادی. تو وہ جنہوں نے مجھے فون کیا وہ بہت پریشان کہ یار میرے بچے کی کیا لگ رہی ہے، بالکل ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے. اتنا پروپیگنڈا. پھر یہ بھی کہا کہ تم لوگ کے ملکوں میں مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورتوں کو اجازت نہیں ہے. وراثت پہ اور جو ایکویلٹی، یعنی وہ بار بار یہ کہ اسلام میں مرد اور عورت میں ایکویلٹی ایکول کیوں نہیں ہے، برابر کیوں نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اپنی بچی کو کچھ آپ خود سمجھائیں اور کہیں کہ اب ٹیچر سے بحث کیا کرو. پہلی بات، اسلام میں عورت کی ذمہ داری شوہر کے کندھوں پہ ڈالی ہے، تو یہ عورت کی ذمہ داری بڑھائی ہے یا کم کر دی ہے؟ بولو بھائی. اسلام یہ جو ٹیچر پڑھا رہی ہے نا، اسلام اس کے میاں کو کہہ رہا ہے کہ اس کا بھی خرچہ کون اٹھائے گا؟ تم اٹھاؤ گے. تو یہ تو عورت پر احسان کیا یا ظلم کیا؟ احسان کیا. دوسری بات اس نے کہی کہ وہ اسلام کہتا ہے عورت گھر میں قید رہے. میں نے کہا قید جیل خانے میں ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی. قید کا لفظ استعمال کر کے نا نفسیاتی متاثر کیا جا رہا ہے. دیکھو بندہ مرد بھی ساری دنیا میں گھومتا ہے، سکون کہاں کے ملتا ہے؟ گھر میں. تو کیا قید خانہ ہے؟ آپ آفس سے شام کو گھر بھاگتے ہو نا جلدی، بھائی شام کو آپ صدر یا ٹاور سے واپس آؤ تو واپسی پہ کس قدر رش ہوتا ہے. دوپہر کو آؤ گے رش نہیں ہوگا. شام کو رش کیوں ہوتا ہے؟ سب تاجر دکانیں بند کر کے گھر بھاگ رہے ہوتے، قید ہونے کے لیے بھاگ رہے ہیں گھر میں. وہ ان کو پتا ہے کہ دکان میں ہم قید تھے، گھر میں کیا ہوں گے؟ کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. پنجابی لوگ مثال دیتے ہیں. ہم ایک دفعہ سفر میں تھے تو میرے ساتھ لاہور کے کچھ ساتھی تھے. اس وقت مجھے پتا چلا لاہوری بڑے ماشاءاللہ کھلے ڈلے بہت ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی کھلی ڈلی اسپیکنگ ہوتی ہے ان کی. تو کچھ لاہور کے بھی تھے. تو ہم سفر میں تھک گئے. تو جب ہماری سفر سے واپسی تھی تو وہ لاہور والے ہمارے 2 بڑے پیارے لڑکے تھے، بڑے اچھل رہے تھے. وہ پنجابی میں کہہ رہے تھے بڑی موجہ ہی موجہ، آپ گھر جا رہے ہیں تے کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. گھر تو سکون کی جگہ ہے، وہاں تو مزہ آتا ہے انسان کو. قرآن نے کیا کہا ہے؟ والمحصنات. حصن کہتے ہیں قلعے کو. حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو. تو عورت جو گھر میں رہنے والی ہے تو اس گھر کو اللہ نے کیا کہا؟ قلعہ. قلعے میں انسان قید نہیں ہوتا، محفوظ ہوتا ہے. بات آ رہی؟ فوج جو قلعہ بناتی ہے نا اپنے لیے، وہ قید ہونے کے لیے نہیں بلکہ دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے. تو اسلام نے عورت کو مردوں کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے گھر کی 4 دیواری میں محفوظ کیا ہے، قید نہیں کیا. تو میں نے ان کو بولا کہ اپنی بچی سے کہو کہ اس ٹیچر سے کہیں کہ جو بھی مس یا جو بھی ٹیچر جو بھی ہیں، جو بھی وہ لقب ان کو دے کے خطاب کرتی ہیں، کہ آپ کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، مسلم عورتیں. باقی اسلام نے یہ تھوڑی کہا کہ اس میں وہ چارپائی سے باندھ دو ان کو، پردے کے ساتھ جا سکتی ہے جہاں بھی جائیں، شوہر کی اجازت کے ساتھ، شوہر کو پتا ہو، تاکہ نگرانی بھی تو ہو نا. جہاں پھول ہوتے ہیں تو کانٹے اللہ نگرانی کے لیے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اسلام نے یہ مان لیا ہے کہ عورت پھول کی طرح ہے، لہذا اس کے گرد مردوں کے کانٹے ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے. غیر مسلم عورت کو پھول ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ اس گراؤنڈ ریئلٹی کے منکر ہیں، وہ اس حقیقت کے منکر ہیں. یہ تو دنیا میں مثال دی ہے. خوبصورت پھولوں کے گرد کیا لگے ہوتے ہیں؟ کانٹے. کریلے میں کانٹے، کریلے کی بیل میں کانٹے ہوتے ہیں. ایک کریلے کی حفاظت کے لیے 10 کانٹے. کریلا خود اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ وہ اس کی خود ہی حفاظت ہو رہی ہوتی. مرد کی حفاظت کے لیے کانٹوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت کو اللہ نے پھول کی طرح بنایا تو اس کی حفاظت کے لیے مردوں کا پہرا لگا دیا. غیر اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا بھتیجا، اس کا چچا. تو اب وہاں تک پہنچنے کے لیے ان تمام سنگلاخ چٹانوں کو عبور کرنا پڑے گا. ابا بھی دیکھے گا ٹیڑھی آنکھ سے، بھائی بھی دیکھے گا ٹیڑھی آنکھ سے. ہیں بھائی، ہمارے لیے تو حلال طریقے سے یعنی رشتہ لے کے جا کے گھر سے لے کر آنا بڑا مشکل کام ہے، اور ان کے ہاں حرام اتنا سستا ہو گیا، اتنا سستا کہ اتنی عزتیں لٹتی ہیں ان ملکوں میں عورتوں کی. جو ریپ ہوتا ہے، جو جبری زنا ہے، اس کے کیسز اتنے زیادہ ہیں، ان کا میڈیا ان کیسز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. ہمارے رشتے دار نے کسی غیر مسلم ملک کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہہ رہے میں نے ایک بچی دیکھی بالکل ینگ 15 سال کی، بہت خوبصورت، لیکن ذہنی توازن خراب تھا. ایکسٹرا آرڈینری وہ خوبصورت تھی. کہہ رہے وجہ کیا تھی؟ اس کے ساتھ خوبصورتی کی وجہ سے جبری زنا 15 سال کی عمر میں اتنی بار ہو چکا تھا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی.
ہمارے یہاں کوئی اگر اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی تو اتنے ہی اونچے خاندان میں جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے رشتے پھر کہاں سے آئیں گے؟ بڑے بڑے گھرانوں سے. تو وہ عزت کے ساتھ رخصت ہو کے, میں نے دیکھا ہے کہ بڑی غریب غریب لڑکیاں, لیکن حسن و جمال بہت زیادہ تھا, تو گئی بہت اونچے خاندانوں میں, وہ عزت ملی ان کو, صالح اولاد ملی, پورا محبت ملی ان کو. تو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو باندازے بہار آئی ہے. یہ صرف باتیں ہیں, حقائق نہیں ہیں. تو میں نے کہا ان سے کہو, اپنی ٹیچر سے کہیں کہ اسلام نے عورت کو جو کہا ہے نا کہ جاب حرام نہیں کی اسلام نے, لیکن عورت کو کہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا. اور یہ جو وراثت آدھی دی ہے, میں نے کہا وراثت آدھی دی مگر ذمہ داری, بھائی دیکھو ایک آدمی کا انتقال ہوا, 70 بھائی ہیں, بیٹا اور ایک ان کی بہن ہے, 3 لاکھ روپے فار ایگزامپل چھوڑے یا 3 کروڑ روپے چھوڑے اس نے. 2 کروڑ کس کو ملے؟ بھائی کو, اور 1 کروڑ کس کو ملا؟ بہن کا. جب بھائی کی شادی ہوئی تو شادی پہ خرچہ کس کا ہے؟ 2 کروڑ میں سے اس نے اپنی شادی پہ بھی خرچ کیا, مہر بھی دیا, گھر ارینج کیا دلہن کے لیے. کیا خیال ہے؟ دلہن کے لیے گھر بھی ارینج کیا, پھر گیس بجلی کا بل بھی, پھر سارا جہیز بھی اپنے خرچے پہ ڈالا, پھر بیوی کا سارا نان نفقہ اور اولاد کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ اس 2 کروڑ والے کے ذمہ. تو اس کے 2 کروڑ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اور اس کی جو بہن جب جس گھر میں گئی ہے تو اس کے پاس 1 کروڑ کیا 1 ارب بھی ہوں, 1 ارب روپے بھی ہوں, تو بھی اس کا سارا خرچہ کس کے کندھے پہ ہے؟ شوہر کے. اس کے ہونے والے بچوں کا خرچہ کس کے کندھے پہ ہے؟ شوہر کے ذمہ. عورت کتنی ہی مالدار ہو, اپنے بچوں کا خرچہ بھی عورت پر لازم نہیں ہے. یورپ میں عورت سے بھی خرچہ لیا جاتا ہے بچے کے لیے, اسلام میں بچے کے لیے خرچہ عورت سے نہیں لیا جاتا. بچے کی ساری ذمہ داری مرد پہ. اس کے 1 کروڑ قیامت تک بچے رہیں گے. کیا خیال ہے؟ اور اس کے 2 کروڑ کی واٹ لگ جائے گی تھوڑے دنوں میں. تو اگر اللہ ہم سے پوچھتا, آپ لوگوں سے پوچھتا, ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں, اس کو تو 1 کروڑ بھی تو زیادہ دے رہا ہے, اگر عقل سے سوچا جائے. اور یہ بھی اسلام نے اس وقت دیا 1 کروڑ اس کو جب پوری دنیا میں عورت کو وراثت میں 1 دھیلا بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور خواتین کے حقوق کی کوئی عدالتیں بھی نہیں تھیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورت کو وراثت میں حق نہ دیتے, دنیا میں کوئی بھی نبی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا. خود خواتین بھی آواز نہیں اٹھاتی کیونکہ وہ اس کلچر سے مانوس تھی کہ وراثت میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا. عرب عورت کو حصہ نہیں دیتے تھے. ایک امی جس کو نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو, ایسے قانون بتا کر دنیا کو چلا گیا کہ جب بھی باپ مرے گا بیٹی کو کتنا ملے گا, اس میں سے آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا. عرب تو عورت کو 1 دھیلا نہیں دیتے تھے. بہنوں کا بتا دیا, اگر بیٹیاں نہیں ہیں تو میت کی بہن کو ملے گا. عرب کہتے تھے ہم بیٹی کو نہیں دیتے, بہن کو کہاں سے دے دیں. تو اسلام نے کیا کہا کہ بیٹیاں اگر بیٹا بیٹی نہیں ہے تو کس کو ملے گا؟ بھائی بہنوں کو. بھائی نہیں ہے تو صرف بہنوں کو ملے گا. تو کتنا بڑا حق بیان کیا. تو گورے عورت کو حصہ تو دیتے ہیں مگر عورت پر اتنی ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں کہ وہ حصہ اس کے کسی کام کا نہیں رہتا. تو باقی وہ شادیاں وادیاں بھی, وہ پھر میں ٹاپک چھیڑوں گا تو پھر وہ شادیوں کی طرف چلا جائے گا. مرد کو دی, عورت کو اجازت نہیں دی, اس کی بھی بڑی زبردست لاجک ہے. تو خیر, تو اگر آپ اسلام کے قوانین کو آج بھی دنیا کے دیگر قوانین سے کمپیئر کرو تو اسلام کا پلہ, یعنی اتنی ترقی کے باوجود بھی اسلام نے جو 1400 سال پہلے لا دیا تھا وہ لا آج بھی قابل عمل ہے, اور صرف وہی قابل عمل ہے. اس کے علاوہ سب باتیں ہیں. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, بولو بھائی, نہیں ہے. باتیں کر لو بیٹھ کے. تو اب میں اصل اس کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جہنمی کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. تو یہی تو ہے, کبھی میری کوئی تقریر پہنچ جائے گی, کبھی مولانا طارق جمیل صاحب کی پہنچ جائے گی, کبھی عرب کے کسی عالم کی پہنچ جائے گی, کبھی فیس بک کے ذریعے کوئی پیغام پہنچ جائے گا جو غیر مسلم کو اپیل کرے گا یار کوئی بات ہے, کچھ ہے. تو جو عقل مند ہوں گے, جن کے دل میں خوف ہوگا, جو کامیابی حقیقی معنوں میں چاہتے ہیں, وہ اس پہ ریسرچ کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے. اور جو تحقیق نہیں کریں گے وہ پھر قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا, فکذبنا, ہم نے اس کا انکار کیا, وقلنا, اور ہم نے یہ جرم کیا, ہم نے یہ کہا, ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. پچھلے ہفتے میں نے بیان میں کہا تھا نا ہندوؤں نے کیا قانون پاس کیا ہے. تو وہ جو بیہودہ قانون انڈیا کی عدالت نے پاس کیا ہے وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ بھی نازل نہیں. اب الٹے الٹے قوانین بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں اور تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں.
تو ہندوستان کے جو حالات ہیں نا، جو خاص طور پر وہاں کے جو متعصب ہندو ہیں یا جو بھی ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں، چونکہ مذہب نہیں ہے تو ان کا فیملی سسٹم تباہ. میں تھائی لینڈ میں تھا نا، تو وہاں ایک انڈیا سے آئی ہوئی فیملی ملی. انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کو چھوڑ کر بینکاک میں آ گئے ہیں، یہاں ہمارے لیے اپنے فیملی سسٹم کو بچانا آسان ہے بنسبت انڈیا کے. کہہ رہے انڈیا میں باپ دادا کا احترام، مسلمانوں میں تو ہے جو مذہب کو مضبوطی سے فالو کرتے ہیں، ورنہ کہہ رہے ہیں عمومی کلچر یہ ہے کہ ابا دادا کا احترام ختم. لڑکیاں جب نیکریں پہنیں گی، چڑیاں پہنیں گی، کالج میں ایک ایک کے 10 بوائے فرینڈ ہوں گے اور لڑکوں کے 10 گرل فرینڈ ہوں گی، تو پھر یہی کلچر ہوگا بھائی. پھر ابا بھائی، وہ بھائی کو دیکھ کے تھوڑا شرما جانا ہے، بھائی بھیا آ رہے ہیں گھر میں، تھوڑا احترام کرنا، یہ سب چیزیں کہاں چلی جائیں گی؟ دل دے. ٹھیک ہے نا، ختم. عزت احترام نہیں. باپ دادا کیا، ابا کیا، اماں کیا. بوڑھے کا کتنا احترام ہے. بوڑھا تو بہت، اس کو تو اس کی تو شکل پہ دیکھ کے رحم آتا ہے بوڑھے کی، خود دل چاہتا ہے اس کو عزت دو، لیکن نہیں دیتے لوگ عزت، مذاق اڑاتے ہیں اس کا. تو ضمیر مر جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے جب انسان مذہب سے دور ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں، آج میری کسی سے بحث ہو رہی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ انڈیا کے کلچر ہمارے یہاں آیا تو ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. میں نے کہا نا، انڈیا کا فیملی سسٹم بھی گوروں کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے، اور ہمارا اتنا تو نہیں ہو رہا کیونکہ ہم مذہب کو، لیکن جاؤ اسی سمت میں رہے ہیں. تو انڈیا کا جو ہندوؤں کا جو اپنا فیملی سسٹم تھا وہ بہت مضبوط تھا. وہ مذہب تو ہم نہیں صحیح مانتے ہندو مذہب کو، لیکن ان کا جو ان کی عورتوں میں بہت سخت پردہ ہوا کرتا تھا. ہندو مذہب میں بے حیائی، بولو بھائی، الاؤڈ نہیں تھی، پردہ تھا بہت سخت. ان کے وہ ادب احترام، ابا دادا اور پرمپرا جو ان کی مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، ہماری پرمپرا ہے. لیکن وہ ویسٹرن کلچر نے اس تمام سیٹ اپ کو کیا کر دیا، کیونکہ گورے نے ترقی کی ہے تو شیطان نے ایک دماغ میں وسوسہ ڈال دیا کہ جو بھی ترقی یافتہ قوم ہوتی ہے وہ سیدھے راستے پہ بھی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا وسوسہ ہے جو کس نے ڈالا ہے. دیکھو ترقی کسے کہتے ہیں، مختلف شعبوں میں. آپ کو کوئی عہدہ مل گیا تو آپ نے اس فیلڈ میں ترقی کر لی. ایک آدمی غریب تھا، ایک کے پاس دولت آ گئی تو ہم کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ ہے. یعنی جو بھی لوگوں سے دنیا میں آگے نکل گیا، تعلیم میں، عہدے میں، پیسے میں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ترقی یافتہ. تو میرے بھائی، ترقی یافتہ ہونا بالکل ایک الگ چیز ہے، سیدھے راستے پہ ہونا بالکل ایک. ترقی یافتہ ایک زانی، چور، شرابی، گھٹیا آدمی بھی ہو سکتا ہے، مگر سیدھے راستے پہ چلنے والا کبھی ترقی کرتا ہے اور کبھی ترقی نہیں کرتا. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ تم جس قوم کو فالو کر رہے ہو وہ ترقی یافتہ تو ہیں، وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. وہ خود ڈوب چکے ہیں. ان کے ہاں خودکشی کا ریشو انڈیا سے بھی زیادہ ہے. ہندوستان میں جو خودکشی کا ریشو ہے وہ ان کنٹریز کے مقابلے میں کم ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. اس کا مطلب وہ نیچر پہ نہیں ہے. سکون، کیونکہ نیچر پہ ہوتے تو سکون ہوتا نا. تو آپ ان سے سائنس ٹیکنالوجی ضرور لیں. ابھی میرا مغرب کے بعد بھی کہیں بیان تھا، وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے ایک بات کی. وہ سارے زیادہ تر USA وغیرہ سے آئے ہوئے تھے لوگ نا. میں نے کہا دیکھو، میرے پاس بھی لوگ کال کرتے ہیں، مفتی صاحب میرے گردے میں درد، آتے ہیں اس قسم کی کالس. مفتی صاحب میں بہت دنوں سے پریشان ہوں، میرے گردوں میں درد ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں بھائی گردے کے درد کا میرے سے مجھے کیا پتا، یہ گردے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ نا. کیا خیال ہے؟ تو مجھ سے کوئی گردے کے بارے میں پوچھے گا تو بے وقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح کسی انجینئر کے پاس آ کے آپ یہ پوچھیں کہ میرے پھیپھڑوں میں تکلیف ہے، تو وہ انجینئر کہے گا بھائی میں پلک پانا لے کر آتا ہوں. تو وہ میکینک ہے، وہ کہہ رہا ہے میں پلک پانا لے کر آتا ہوں، آپ کے پھیپھڑوں کو اسکرو سے ٹائٹ کر دیتا ہوں. میں یہی کر سکتا ہوں. بھائی یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، یہ میکینک کی نہیں ہے. اسی طرح جو میکینک کا کام ہے وہ انجینئر نہیں جانتا، انجینئر کا میکینک نہیں جانتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے ایک فن دے دیا تو اس کو اللہ نے سارے فنون دے دیے. بھائی گورا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھا ہے، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم گورے کے پاس ہے، سیدھے راستے کا علم گورے کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے. وہ ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ پیغمبروں پر ہی ہم ایمان لے کر آئے ہیں. سیدھے راستے کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ پیغمبروں پر. پیغمبروں کے پاس سائنس ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہوتا. ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حکیم بھیجا تھا، طبیب، صحابہ کا علاج کرانے کے لیے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ طب میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، ہمیں حکیم کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہدیہ قبول کیا. اگر وہ بادشاہ کہتا کہ میں آپ کے پاس ایک شخص کو بھیج رہا ہوں جو سیدھا راستہ بتائے گا، تو اللہ کے نبی کہتے سیدھا راستہ تو میں لے کر آیا ہوں. تو اس بادشاہ کو سیدھا راستہ نبی نے دکھایا، مگر حکیم کس نے بھیجا؟ بادشاہ نے. ایک اور مثال دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغیلہ،
غیلا کہتے ہیں عربوں میں عادت تھی کہ جب ایک بچے کی ولادت ہوتی تھی نا تو وہ کہتے تھے فوراً حمل اگر ٹھہر جائے گا تو پہلے بچے کا دودھ خراب ہو جائے گا، لہذا وہ وقفہ کرتے تھے کہ کچھ عرصے وقفہ ہو تاکہ پہلا بچہ 2 سال دودھ مکمل کرے پھر پریگنینسی ہو، کیونکہ بچے کا دودھ مکمل نہیں ہوگا تو بچہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا حکم دیا کہ ایسا کرو، لیکن پھر آپ نے اس حکم سے رجوع کیا، آپ نے فرمایا اہل فارس، حالانکہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، فرمایا نبی نے کہ اہل فارس اپنے بچوں کے درمیان ایسے وقفہ نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی ان کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ صحت مند ہوتے ہیں۔ تو نبی یہ والی چیز کس سے لے رہے ہیں؟ پرشین سے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، جن کا ہدایت سے دور دور کے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو کیا مطلب؟ گویا نبی نے بتا دیا کہ اس فیلڈ میں وہ ہم سے، دنیا کے لحاظ سے وہ ہم سے، عرب تو ترقی کو جانتے ہی نہیں تھے نا، تو دنیا کے لحاظ سے تو وہ بڑی طاقتور حکومتیں ہیں، انہوں نے اس فیلڈ میں ہم سے ترقی زیادہ کی ہے، جب ان کے بچوں کو نقصان نہیں ہو رہا تو ہمارے بچوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر آج میں نے بھی چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں ماں کا دودھ بچے کے لیے 6 مہینے ضروری ہے، 6 مہینے کے بعد ماں کے دودھ کی ویلیو اتنی زیادہ، پھر روٹی کی ویلیو، اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کو 6 مہینے کے بعد روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا کرو، بولا بیٹا آپ روٹی پہ آ جا ڈائریکٹ، کیونکہ بچہ پھر بھی اگر دودھ پیتا ہے نا تو پیٹ بھر جاتا ہے، پھر وہ روٹی نہیں کھاتا، بھوک ختم ہو جاتی ہے، جب روٹی نہیں کھائے گا تو بڑا نہیں ہوگا۔ چائلڈ اسپیشلسٹ نے مجھے یہ بھی بتایا، اس نے کہا دیکھو مولوی صاحب آپ اگر روزانہ 2-2 کلو دودھ پی لو تو کیا طاقت آئے گی جسم میں؟ روٹی کھانا چھوڑ دو اگر۔ میں نے کہا نہیں بھائی وہ تو مرنے لگیں گے۔ اس نے کہا روٹی میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ دودھ ایک ایکسٹرا چیز ہے، کھانچا وانچا اگر کہیں میدے کا خالی رہ گیا ہے، جو روٹی وہاں تک پہنچ نہیں سکی، تو کھانچے بھرنے کے لیے کیا جاتا ہے آخر میں؟ دودھ پی لو۔ دودھ اصل نہیں ہے، یہ جو جانوروں کو جو چارہ کھلایا جاتا ہے نا، ایک وقت تک بچے کو، جانور کے بچے کو دودھ پہ فوراً دانے پہ لے آتے ہیں، تو میں نے مویشی والوں سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں اگر بچے کو، بکری کے بچے کو دانا نہ کھلائیں تو وہ موٹا تازہ نہیں ہوتا۔ تو مائیں بھی بچوں کو دودھ پلا پلا کے نا، نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹی نہیں کھاتے۔ ہاں روٹی پہلے کھلاؤ پھر دودھ پلاؤ اس کو، پہلے پیٹ بھر کے روٹی کھانا سیکھے وہ، پھر ایکسٹرا میں دودھ بھی ضرور، بہت فائدہ مند چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم کہاں سے لیا؟ اہل فارس سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت کس کے پاس ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہاں وہ جو حکیم بھیجا نا بادشاہ نے کہ صحابہ کرام بیمار ہوں گے تو یہ علاج کرے گا، تو آپ نے قبول کیا وہ حکیم کا تحفہ، مگر وہ حکیم سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا، اس کے پاس کوئی مریض ہے بھائی نہیں۔ تو لوگوں نے پھر، اس نے وہ حیران ہوا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتا ان میں۔ پھر اس نے تجزیہ کیا